اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر ہم نے تمام کر لی۔ آج دوسری تقریر کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اگر اس تقریر کا موضوع آپ کو یاد ہو تو وہ یہ تھا، ہم نے عرض کیا تھا اسلامی نظریاتی نظام، جس کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، اسلامی نظریاتی نظام میں توحید، یعنی توحید کا کیا مقام ہے اور کیا تقاضے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی میں توحید۔ اس تقریر کا آغاز آیت اللہ سید علی خامنائی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سے کیا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اس جیسے قرار دے لیتے ہیں، یعنی کچھ اور چیزوں کو، کچھ اور ہستیوں کو اللہ کے برابر، اللہ کے مساوی قرار دے دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، توجہ فرمائیے، یہاں پر مشرکوں کی صفت بیان کر کے جو اور چیزوں کو یا اور شخصیات کو اللہ کے مساوی قرار دے دیتے ہیں، ان کی صفت بیان کر کے، اور وہ کیا صفت ہے کہ جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے اس طرح ان سے محبت کرتے۔ مشرکین کی صفت بیان کر کے، ان کا عمل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفت بیان فرما رہا۔ والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اشد حبا للہ، وہ محبت کے اعتبار سے، حب محبت کے اعتبار سے انہیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی باقی تمام ان کی محبتیں اللہ کی محبت کے سائے میں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ محبت تمام کائنات سے، تمام ان چیزوں سے، ان رشتوں سے، ہر چیز سے، جن سے ان کو محبت ہے، ان سب سے بڑھ کر مومن کی نشانی جو قرآن کریم، یعنی خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ایمان انسان کے اندر کیا اثر رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں جو شخص حقیقی مومن ہو تو اس کا ایمان اس کو تمام کائنات سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کروا دیتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ اس چیز کو دیکھ لیں
کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور تب وہ بات جو انہیں سمجھ آنی ہے آج دیکھ لیں. اور وہ کیا نظر آئے گا ان کو جب عذاب کو دیکھیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا، یہ کہ قوت، طاقت ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے. جن کو وہ اللہ کے برابر لے آئے تھے قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو اللہ کے مد مقابل کوئی ذرہ برابر بھی قوت نہیں، اور دیکھیں گے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے. لیکن اس وقت اصلاح کرنے کی مدت تمام ہو چکی ہوگی، اور وہ اسی شرک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور جن کو اللہ جیسی محبت کیا کرتے تھے دیکھیں گے کہ طاقت تو ساری کی ساری، فیصلہ کرنے کی قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 تھی، جو اس تقریر کے شروع میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی نے بیان کی، اور اب ہم ان کی جو تقریر ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الہی انسان کہتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں اس کے ماورا، یعنی اس کے پیچھے، ہمیں ظاہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک برتر اور عظیم تر حقیقت موجود ہے، اور اگر وہ حقیقت نہ ہوتی تو یہ چیزیں وجود میں نہ آتی. یعنی وہ چیزیں جن کو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں، یہ ایک الہی انسان کہتا ہے کہ جن چیزوں پر ہماری نظریں پڑ رہی ہیں ان کے پیچھے ایک برتر، ایک عظیم تر قوت ہے. ایسی قوت کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ چیزیں بھی وجود میں نہ آتی. یہ الہی انسان کی بات ہے. اس کے مقابلے میں مادی انسان، جو کہ مادی انسان کسے کہتے ہیں؟ مادہ پرست بھی کہا جاتا ہے، مادہ گرا بھی انہیں کہا جاتا ہے. انگریزی زبان میں میٹیریلسٹک. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ یہ مادہ ہی ہے. جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنے حواس سے خمسہ سے، 5 سینسز سے، یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا جسے ہم سونگھ سکتے ہیں یا جس کو چکھا جا سکتا ہے یا جس کو لمس کیا جا سکتا ہے. یہ 5 حواس، 5 سینسز. اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں. مادہ ہی سب کچھ ہے. مادے کے علاوہ غیر مادی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. توجہ فرمائیے. مادی انسان کہتا ہے نہیں، یعنی الہی انسان کے برعکس مادی انسان کہتا ہے نہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے معتقد اور پابند نہیں ہو سکتے. لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں میں ہم نے بہت تلاش کیا، لیکن جس چیز کا آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی اثرات نہیں ملے. یعنی تم جو کہتے ہو اللہ ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا، ہم نے لیبارٹریز میں تجربے کیے، بہت ڈھونڈا. یہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی اللہ ہے، ہمیں کوئی اثرات اس کے نہیں ملے. مادی اور الہی انسان کا اختلاف ہم ان کتابوں اور بحثوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اسی مقصد کے لیے مخصوص ہے. ان کتابوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بحث ہمارا موضوع نہیں ہے.
کہ ہم خدا کے وجود کے دلائل دیں، وہ اس کے لیے کتابیں بھی ہیں، تو ان کتابوں کے لیے اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ جس کا جی چاہے ان کا مطالعہ کرے۔ ابھی ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست، یہ آیت اللہ سید علی خامنائی فرما رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے زمانے کے مادہ پرست ہیں، میٹیریلسٹک لوگ ہیں، اور بریکٹس میں وضاحت کی ہے کہ تاریخ کے ڈیموکریٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہ ڈیموکریٹ ایک یونانی فلسفی تھا، زیمقراطیس بھی جس کے نام کا ایک تلفظ ہے، اس کا کہنا تھا کہ اشیاء، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، یہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذروں سے بنی ہیں جنہیں ایٹم کہا جاتا ہے۔ وہ روح کا معتقد نہیں تھا۔ زیمقراطیس یا ڈیموکریٹ وہ کہتا تھا کہ روح نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اور اسے انسان کے مغز سے وابستہ سمجھتا تھا۔ یعنی یہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ جو ہم سوچتے ہیں، یہ انسان کے مغز کے، برین کے اندر کے پروسیس ہیں۔ روح نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، کیونکہ وہ غیر مادی چیزوں کا منکر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ واحد چیز جو وجود رکھتی ہے وہ ایٹم ہے، اور ایٹم سے مل کر بنا ہوا میٹر ہے، مادہ ہے۔ اسی لیے اسے، یعنی زیمقراطیس کو کیا کہا گیا؟ مادہ پرست، کہ یہ صرف مادے کو سب کچھ سمجھتا ہے، ماورائے مادہ کسی چیز کا معتقد نہیں۔ ایسا شخص کیا کرے گا؟ روح کا انکار کرے گا، مثلا فرشتوں کا انکار کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ تاریخ کے ڈیموکریٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ زیمقراطیس یا کوئی اور مادہ پرست ملحد دانشور جو 10 صدیاں پہلے، 20 صدیاں پہلے یا 30 صدیاں پہلے زندگی گزار رہا تھا، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ اب اس بات کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے۔ وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی۔ یعنی ہم یہ جو بات شروع کی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست، یعنی ہم پچھلے جو 10 صدیاں، 20 صدیاں، 30 صدیاں پہلے زیمقراطیس جیسے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان سے ہماری ابھی بات نہیں ہے۔ ہم آج اپنے دور کے مادہ پرست کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ مادہ پرست لوگ، ان کا اصل میں موقف کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست اگر کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اگر سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا کوئی اور حقیقت وجود نہیں رکھتی، یہ بار بار لفظ آئے گا، آتا ہے ماورا، یہ عربی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ما اور ورا۔ ورا کہتے ہیں پیچھے، عربی زبان میں سامنے، مثلا انسان بیٹھا ہے، میرے سامنے جو کچھ ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ امام۔ امام جیسے امام لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح امام یعنی فرنٹ، سامنے، اور ورا یعنی پیچھے، ما یعنی جو، ما ورا جو کچھ پیچھے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر سمجھتا ہے، یعنی مادہ پرست اگر سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا، ماورا کا اب یہاں کیا معنی ہے؟ کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے، اس کائنات کے ماورا کوئی اور حقیقت وجود نہیں رکھتی، یہ جب مادہ پرست یہ کہتا اور سمجھتا ہے تو در حقیقت چونکہ وہ مکتب الہی یعنی دین،
اب یہ جڑ بتا رہے ہیں، توجہ فرمائیے، آیت اللہ سید علی خامنہئی مادہ پرستوں کی دین سے دور بھاگنے کا اصل سبب کیا ہے، کیوں وہ بار بار ضد کرتے ہیں اللہ نہیں ہے؟ حالانکہ آگے بتائیں گے کسی کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی، پھر کیوں ضد کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ اب جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ پر یہ بھی واضح ہوگا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں دین سے دوری کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں، دین پر اعتراضات، ان کا سبب بھی تقریباً وہی ہے کہ جو ایک مادہ پرست کے اندر سبب پایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہمارے دور کا مادہ پرست اگر کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا کوئی اور حقیقت وجود نہیں رکھتی، تو در حقیقت چونکہ وہ مکتب الہی یعنی دین، چونکہ وہ مکتب الہی سے فکری اور روحی طور پر مایوس ہوا ہے، اس نے دنیا میں موجود جو دین کی حالت ہے اس کی صورتحال دیکھی ہے تو اس کو مایوسی ہوئی ہے کہ یہ دین جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ انسانیت کے کس درد کی دوا ہے۔ چونکہ وہ مکتب الہی سے فکری اور روحی طور پر مایوس ہوا ہے، اس لیے ایسی بات کرتا ہے، اس لیے خدا کے انکار پر اصرار کرتا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اللہ کے نہ ہونے کی۔ اصل میں جڑ کہیں اور ہے، چونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا کی موجودہ ساخت، یہ جو آج دنیا کی آج جو ہمیں معاشرہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی موجودہ ساخت انسانوں کو منظم کرنا یعنی انسانوں کو مینج کرنا، معاشرے کو چلانا، انسانوں کو بہترین زندگی، امن و امان، عدل، یہ سب فراہم کرنا، چونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا کی موجودہ ساخت انسانوں کو منظم کرنا یعنی مینج کرنا، عدل کا قیام اور بے جا امتیازات کو ختم کرنا صرف اور صرف مادی اور میٹیریلسٹک سوچ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس نے دینداروں کی جو حالت دیکھی ہے، دین کا پرچم بلند کرنے والوں کے معاشروں کی جو حالت دیکھی ہے، وہ بھاگ گیا اس سے۔ وہ دیکھتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس معاشرے میں کرپشن ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس معاشرے میں دین کے نام پر بعض لوگ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کا دعویٰ کرنے والے انسانوں کے ان دردوں کا، انسانیت کے ان دردوں کا درمان نہیں کر رہے بلکہ اضافے کا باعث بن رہے، تو وہ اس سے بھاگ جاتا ہے، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اصرار کرنے لگتا ہے کہ اللہ ہی نہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر واقعاً اتنے علم رکھنے والے اللہ کی طرف سے کوئی پروگرام آیا ہوتا تو وہ تو انسانیت کو کمال تک پہنچا دیتا۔ اگر یہ دین جو مجھے نظر آ رہا ہے آج دنیا کے معاشرے میں، اگر یہ واقعاً اس ہر چیز کا علم رکھنے والے اللہ کی طرف سے ہوتا جسے خالق کہا جا رہا ہے، جسے ہر چیز کا عالم کہا جا رہا ہے، تو اس کا پروگرام تو جس معاشرے میں بھی ہوتا وہ معاشرہ تمام دنیا میں سب سے آگے ہوتا، عدل و انصاف میں سب سے آگے ہوتا، انسانوں کی فلاح و بہبود، ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات، مساوات، ان سب میں سب سے آگے ہوتا۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اور پھر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کہتا ہے اللہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو وہ کچھ دیتا انسانیت کے لیے، جو موجود مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ ہے تو پھر اس کا پروگرام بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کی طرف سے کوئی پروگرام نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں ہے ہی نہیں اللہ۔ آج کا مادہ پرست اصل میں جو دینداروں کی حالت، دینی معاشروں کی حالت اس نے دیکھی ہے، اس سے مایوس ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں، آج کا مسلمان نوجوان بھی کہ جس کے اندر الحاد کے جراثیم نظر آتے ہیں، اصل میں جب دیکھتا ہے دین داروں کی حالت کو، مثلا اسلامی معاشروں کی حالت کو، تو بد دل ہو جاتا ہے۔ میں اسلامی معاشرہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دین دیکھتا ہے کہ دین، جن لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا وہ آگے نکل گئے، ان کی زندگیوں کا معیار بہت بہتر ہو گیا، وہاں زیادہ عدل و انصاف ہے، اور یہ دین کا دعویٰ کرنے والے یہ پیچھے رہ گئے، پسماندہ رہ گئے۔ ان کے معاشروں میں زیادہ کرپشن، زیادہ اخلاقی پستی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہے آج کے مادہ پرست کا اصل پرابلم۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں چونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا کی موجودہ ساخت انسانوں کو منظم کرنا، یعنی انسانوں کو مینج کرنا، عدل کا قیام اور بے جا امتیازات، بے جا امتیازات یعنی اس کا حق نہیں بنتا لیکن یہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا کرسی پہ، اور وہ جب میرٹ پہ پورا اترتا ہے اس کو موقع نہیں دیا جا رہا۔ اور معاشرہ کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی دینی معاشرہ۔ یہ کیسا دین ہے جو ایک میرٹ پر پورا اترنے والے شخص کو حق نہیں دلا سکتا؟ جو ایک ظالم جس نے ایک مظلوم کا حق چھین لیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا اپنے مال کے بل بوتے پر، اس معاشرے کا عدالتی نظام مظلوم کو حق نہیں دلا سکتا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کیا دے رہا ہے انسانیت کو؟ ان انسانوں کو کیا دے رہا ہے؟ بھاگ جائے گا۔ چونکہ اس کا خیال ہے کہ دنیا کی موجودہ ساخت انسانوں کو منظم کرنا، عدل کا قیام اور بے جا امتیازات کو ختم کرنا صرف اور صرف مادی میٹیریلسٹک سوچ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس وجہ سے وہ الہیوں کے مکتب سے روح گردانی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مثلا مغرب میں جہاں پر کوئی دین کو، انسانوں کی سوسائٹی سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہاں زیادہ زندگی آسان ہے، وہاں زیادہ سہولیات بنیادی میسر ہے لوگوں کو، کہتا ہے وہ بہتر ہے، وہ دنیا کو وہ مادی فکر صحیح چلا سکتی ہے۔ یہ جو دین کر رہے ہیں یہ نہیں چلا سکتے، اگر چلا سکتے ہوتے تو دکھائی دے رہا ہوتا۔ اس وجہ سے وہ الہیوں کے، یعنی جو اللہ کے قائل ہیں، ان کے مکتب سے روح گردانی کرتا ہے۔ اگر ہمارے زمانے کے پچھلے 50-60 برسوں کے اندر کے ان لوگوں پر غور کیا جائے جو بعض ازموں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، جیسے میٹیریلزم، یہ جو سوشلزم، کیپٹلزم، جو بعض ازموں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اگر ان لوگوں کا ایک مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگیوں کا کیوں ادھر مائل ہوئے، کیا اسباب بنے، اگر اس کو سٹڈی کیا جائے، مطالعہ کیا جائے اسباب کا، ادھر مائل ہونے کے ان کے اسباب کا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بات وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یعنی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہی سبب ہے ان لوگوں کے دین سے بدک کر ان مختلف ازمز کی طرف مائل ہونے کا۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں خدا سے کوئی ضد ہے، کیوں ضد ہو؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں خدا سے کوئی ضد ہے، یا اس لیے کہ خدا کے وجود پر کوئی قابل اطمینان دلیل موجود نہیں ہے، یہ بھی سبب نہیں ہے۔ انہوں نے خدا کو مسترد یا قبول نہیں کیا ہے، یہ تو ضد میں بات کرتے ہیں۔ جب انہیں اللہ کا نام لے کے ڈرایا جاتا ہے، دھونس سے کہا جاتا ہے کہ تم دین سے دور جا رہے ہو، اللہ تمہیں عذاب دے گا، یہ کر دے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو وہ ضد میں آ کے کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کو ثابت کرو۔ بنیاد موجودہ دینی معاشروں کی حالت خراب حالت، ان کی دین سے مایوسی ہے،
یہ اصل سبب. انہوں نے خدا کو مسترد یا قبول نہیں کیا ہے. اس طرف سے بھی غالباً کوئی دلیل موجود نہیں ہے. خدا کی نفی پر کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے پاس دلیل موجود ہے کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس کائنات کا خالق وجود، کوئی خالق وجود نہیں رکھتا. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. نہ ابھی ہے اور نہ پہلے کبھی تھی. آپ کا کسی اگر مثلا ایتھیسٹ سے سامنا ہو، آپ اس سے کہیں کہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل دو، وہ آپ سے کیا کہے گا؟ تم ہونے کی دلیل دو. نہ ہونے کی دلیل کسی کے پاس نہیں. وہ دلیل کیا دیں گے؟ اگر ہے تو دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ. نہ ہونے کی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. نہ ابھی ہے اور نہ پہلے کبھی تھی. آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں کہتا ہوں اس دلیل کی بنا پر خدا نہیں ہے. ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک شخص بھی نہیں. دنیا کے تمام مادہ پرستوں میں پہلے دن سے لے کر آج تک ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اس دلیل کی بنیاد پر ثابت کرتا ہوں کہ خدا نہیں. ایک بھی نہیں ملے گا. اس بارے میں جو کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو وہ یہ ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ یعنی اگر آپ ان کی دلیلوں کو مختلف انداز میں سنیں تو لب بے لباب خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ ہے، یعنی اللہ ہے. میرے لیے ثابت نہیں ہے، لہذا میں نہیں مانتا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کے ہونے کے استدلال کو میں نے قبول نہیں کیا. یعنی تم جو اللہ کے ہونے کی دلیلیں مجھے استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل لے کر آنا. وہ کیا کہتا ہے کہ تم جو دلیلیں لا رہے ہو خدا کے وجود کی، میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا. لیکن جیسا کہ اشارہ کر چکے کہ جڑ کہیں اور ہے، جڑ کہیں اور ہے. ورنہ اگر آج طول تاریخ میں مسلمان حکمرانوں نے اگر وہ تحریک جو رسول اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے شروع کی تھی اسی روح کے ساتھ جاری رکھتے اور آپس میں اختلافات اور لڑائیوں اور سستیوں اور دنیا پرستیوں کا شکار نہ ہوتے تو تاریخ نے گواہی دی ہے کہ ایک ایسی عرب جو ایک انتہائی ہر اعتبار سے جہالت کے ہر اعتبار سے ایک پست قوم تھی، چند ہی سالوں میں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہاں سے آئی تھی وہ طاقت؟ اسی دین کی طاقت تھی. کیسے یہ سب ہوا تھا؟ دین کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن جب اس دین کی روح نکل گئی اور صرف دین کا نام رہ گیا اور کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جو بھی آج کل جیسے جو بھی کرپشن کرتے رہو اس کے بعد دین کے 2-4 وظیفے کرو یا عمل کر لو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے تباہی مچا دی. اس نے دیکھنے والوں کی نظروں میں دین کو ایک خوفناک چیز بنا دیا کہ یہ کرپٹ لوگ ساری کرپشن کر کے پھر کہتے ہیں ہم یہ والی عبادت کر لیں تو ہماری معاف ہو جاتی. اس سے بھیانک چیز کوئی تصور کی جا سکتی کہ کرپشن بھی جاری رکھو اور ساتھ ساتھ تمہارا دین نام کی چیز تمہیں ہر چیز معاف کرا رہا ہے. اس سے بڑی خیانت دین کے ساتھ اور کیا ہو کہ جو آیا ہی انسان کی اصلاح کے لیے تھا، آیا ہی انسان کے اندر سے جرم اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے تھا. آج اس میں ایسی تحریف کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمارا چونکہ فلان مسلک سے فلان پارٹی سے تعلق ہے ہم نے تو آخرت میں یوں بچ کے گزر جانا، ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اس قسم کے تحریف شدہ نظریات نے دین کو بدنام کیا، دین کے مخالف کر دیا لوگوں کو. توجہ فرمائیے. اس کے بعد یہ آج کے مادہ پرست کی بات بیان کر کے فرما رہے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی اور
قرآن بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ انہم الا یظنون، یہ جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں کرتے، صرف گمان ہے ان کا، ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، گمانوں کے پیچھے چلتے۔ اب دیکھیں کیوں اس گمان کی طرف مائل ہیں، اللہ کے وجود نہ رکھنے کے گمان کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ سبب بتا دیا، دین سے، جب دین کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں، اس سے مایوس ہیں، اس سے بدک گئے، کہتے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوتا تو پھر مغرب کے لوگ ویزے لگوا کر اسلامی ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے کہ ہم نے ان کے ملک میں جا کے رہنا ہے، اگر یہ معاشرے، اس دین نے ایسے معاشرے بنائے ہوتے۔ جبکہ برعکس یہاں پر لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں دین سے کہ اگر ہمارا ویزا لگ جائے، مثلا ہمارے بچے کا ویزا لگ جائے کسی مغربی ملک میں جانے کا، ہم جناب عمرہ کریں گے، منت مان رہے ہوتے ہیں۔ دین بھی اس لیے رہ گیا کہ اپنا معاشرہ چھوڑ کے بھاگنا ہے، اور اس میں بھی دین، اس فرار سے بھی دین ہیلپ کرے ہمیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے کس پستی میں ہم نے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ انہم الا یظنون، یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ ہے۔ یہ لوگ صرف خیال اور گمان کرتے ہیں، وگرنہ کسی دلیل کی بنیاد پر اللہ کا، آخرت کا، ماورائے مادہ کا انکار نہیں کر سکتے، دلیل کے تحت نہیں کر سکتے۔ آج کے درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کے بیان کو اگلے درس میں جاری رکھیں گے، خداوند عالم نے توفیق دی تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔